فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ ترجمہ: اور اے حبیب، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں نزدیک ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا کرے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور اے حبیب جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں طالبان حق کی طلب مولا کا بیان ہے، جنہوں نے عشق الہی میں اپنی خواہشات کو قربان کر دیا، وہ اسی کے طلبگار ہیں۔ ان حضرات کو قرب و وصال الہی کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ شان نزول: صحابہ کرام کی ایک جماعت نے جذبہ عشق الہی میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہمارا رب کہاں ہے؟ اس پر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، کیونکہ جو چیز کسی سے مکان کے اعتبار سے قرب رکھتی ہو وہ اس کے دور والے سے ضرور دوری پر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب بندوں سے قریب ہے۔ قرب الہی کی منازل تک رسائی بندے کو اپنی غفلت دور کرنے سے میسر آتی ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، دعا کا معنی ہے اپنی حاجت پیش کرنا، اور اجابت یعنی قبولیت کا معنی یہ ہے کہ پروردگار اپنے بندے کی دعا پر لبیک عبدی فرماتا ہے۔ البتہ جو مانگا جائے اسی کا حاصل ہو جانا دوسری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے کبھی مانگی ہوئی چیز فوراً مل جاتی ہے، اور کبھی کسی حکمت کی وجہ سے تاخیر سے ملتی ہے۔ کبھی بندے کی حاجت دنیا میں پوری کر دی جاتی ہے، اور کبھی آخرت میں ثواب ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، اور کبھی بندے کا نفع کسی دوسری چیز میں ہوتا ہے تو مانگی ہوئی چیز کے بجائے دوسری عطا ہو جاتی ہے۔ کبھی بندہ محبوب ہوتا ہے، اس کی حاجت روائی میں اس لیے دیر کی جاتی ہے کہ وہ عرصے تک دعا میں مشغول رہے۔ کبھی دعا کرنے والے میں صدق و اخلاص وغیرہ قبولیت کی شرائط نہیں ہوتی، اس لیے منہ مانگی مراد نہیں ملتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقبول بندوں سے دعا کرائی جاتی ہے کہ ان کی دعا کے صدقے گناہ گاروں کی بگڑی بھی سنور جائے۔ دعا کے بارے میں تفصیل جاننے کے لیے فیضان دعا کتاب کا مطالعہ فرمائیں۔